لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو بڑی امن والی اور بڑی اطمینان والی تھی. اس کے پاس ہر جگہ سے کھلا رزق آتا تھا، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا، ڈر کا لباس چکھا دیا اس وجہ سے جو وہ کام کرتے تھے. محترم سامعین، عزیز بھائیوں، آج اگست کی 13 تاریخ ہے، تو کل 14 اگست ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک الگ ملک، ایک الگ وطن اور ریاست عطا فرمائی، جس کے اندر وہ آزادی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اپنی عبادات کر سکتے تھے، کھل کر اللہ رب العالمین کی عبادت سر انجام دے سکتے تھے. تو وہ آزادی ہمیں اس مہینے کے اندر نصیب ہوئی. تو یہ ملک جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑے نظریہ، بہت بڑا سوچ، بہت بڑی فکر تھی، جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا. اور وہ یہ سوچ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کی، اور پیغمبر اور رسول مانتے ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نظریہ تھا، یہ وہ سوچ تھی کہ ہمارا دین ہے تو وہ بالکل الگ ہے. ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے لباس کے طور طریقے، ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے، ہماری شادیاں، ہماری فوتگیاں، ہماری ایک ایک چیز وہ اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کے احکامات، ان کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. اور اس کے علاوہ جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے تمدن ہیں، جتنے طریقے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو یہ کام کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک الگ وطن، ایک الگ ریاست کی ضرورت پڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کی دعوت دی، لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، گروہوں کے گروہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. تو اس کے ساتھ ہی کفار نے بھی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ عداوت نکالنے کے لیے طرح طرح کی بڑی قسم کی ان کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں، حتیٰ کہ مسلمان اپنی عبادت کھل کر کرنے میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مجبور ہو گئے. عبادت کرنے میں ان کو بڑی پریشانی اور دشواری پیش آئی، اس لیے ان کو ایک الگ ریاست، ایک الگ وطن، الگ ملک کی ضرورت محسوس ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے گئے. تو اسی لیے پاکستان بھی بنا. مسلمان ہندوستان کے اندر اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، اپنے تمام معاملات کے اندر وہ محتاج تھے، کھل کر اپنے تمام معاملات سر انجام نہیں دے سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان بندہ محمد علی جناح، اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک پاکستان اسلام کی بنیاد پر جو ریاست بنی اس کو وجود میں لے کر آئے. تو جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کفار کے پنجے سے، کفار کے تسلط سے، ان کی غلامی سے نجات دیتا ہے، تو پھر مسلمانوں پر بھی چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی عطا فرما دے
تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی غلامی کے دنوں کو یاد رکھے، ان کو بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، مسلمانوں یاد کرو وہ وقت جب تم بالکل تھوڑے سے تھے، 313 یا 314 تھے، مستضعفون فی الارض، لوگ سمجھتے تھے یہ تھوڑی سی جماعت ہے، تمہیں کوئی قدر کی نگاہ سے، کثرت کی نگاہ سے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور لوگوں کی ہی نہیں تمہاری اپنی حالت یہ تھی، تمہیں ہر وقت یہ خطرہ اور خوف رہتا تھا کہ لوگ تو تمہیں ایک لمحے کے اندر اچک لیں گے، تمہارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں الگ وطن دیا، وأیدکم بنصرہ، اور پھر تمہیں الگ وطن دے کر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری ہر موقع پر مدد فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تم کسی اور کے سہارے نہیں، کسی اور معیشت کے سہارے اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی معیشت کو مضبوط کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم 14 اگست 1947، آج سے 72-73 سال پہلے جب ہم غلام تھے، ہم اپنی آزادی کس قدر ہم آزاد تھے، ہمیں سوچنا چاہیے اور وہ دن یاد رکھنے چاہیے۔ جب بندہ اپنی غلامی کے دنوں کو یاد رکھتا ہے تو وہ اپنی آزادی کی قدر کو محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری آزاد قوموں پر عائد ہوتی ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت شروع میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں مکہ والوں کی ایک صفت بیان فرمایا یہ ایسی قوم تھی کہ ارد گرد مکہ کے جتنی بستیاں تھیں ان پر ڈاکے پڑتے تھے، ان پر بڑے طرح کے لوگ ان پر حملے کرتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، ان کی جانیں محفوظ نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مکے کو امن والی جگہ بنا دی، لیکن انہوں نے اس آزادی کی قدر نہیں کی۔ جب آزادی کی قدر نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اندر ڈر مسلط کر دیا۔ پھر مکے والوں کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ اتنا بھوک اور خوف اللہ نے ان کے اندر مسلط کر دیا کہ ان کے اندر قحط پڑ گئے، ان کے بھوک کے لالے پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کرواتے تھے، اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسا دے تاکہ زمین ہی کچھ اگا دے۔ ان کے جانور بھوک سے مرنے لگے۔ تو یہ نتیجہ ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی کی قدر نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ آزادی بھی چھین لیتا ہے اور ہر وقت ان پر دشمن کا خوف، اس کا ڈر اور ان کی جو معیشت ہے وہ اندر سے وہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، جو وہ کام کرتے تھے، آزادی کی قدر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو جھٹلا دینا، اس کی قدر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کو جو نعمت دی ہوتی ہے آزادی کی، اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تیسرا جو بڑا کام ہے، جب ہم کسی قوم کو آزادی دے دیں، وہ اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے، تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن کاموں کا حکم دیتا ہے وہ اپنے ملک کے اندر، اپنی ریاست میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی محلے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، دین کے تمام معاملات کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جب ہم کسی قوم کو زمین کے اندر اقتدار دے دیں، الگ ملک دے دیں، ان کا حق کیا بنتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کے جتنے کام ہیں لوگوں کو ان کا حکم دینا ہے، اور برائی کے جتنے کام ہیں ہر بندے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کے کاموں سے منع کرے۔ فرمایا یہ آزاد قوموں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، بدلے میں تم نے یہ 4 کام کرنے ہیں، نمازوں کا حکم دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور برائی کے جتنے کام ہیں لوگوں کو ان سے باز رکھنا ہے۔ فرمایا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ جب ہم کسی قوم کو کوئی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، وہ پابندی نہیں کرتی، فرمایا ہم ان کا دنیا کے اندر ہی بڑا سخت حساب کر لیتے ہیں اور دنیا میں ہی ان کو سخت عذاب دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب کوئی قوم آزاد ہو جائے، ہاں یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا جو کام بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم آزاد ہو جائے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، یعنی کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا، کسی گھر کے لوگ نماز ادا نہیں کرتے، تو آسمان سے فرشتوں نے آ کر تو نہیں کہنا بھائی نماز ادا کرو۔ نہ ہی پیغمبر موجود ہے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر، لوگوں کی بستیوں میں جا کر لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرے کہ آؤ بھائی نماز ادا کرو۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ کیا کوئی فرشتہ یا کوئی جن یا کوئی اور مخلوق آ کر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے گی کہ اللہ کی مسجدوں میں آ کر نماز ادا کرو؟ نہیں بھائی، یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ہم لوگ جب نمازوں کے لیے آتے ہیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم جس مارکیٹ سے، جس محلے سے، اپنے گھر سے اٹھ کر آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کی مجلسوں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو گناہوں سے منع کریں، ان کو مسجدوں کے اندر لے کر۔ کوئی اور مخلوق آ کر ہمیں نمازوں کی اور اللہ کے احکامات کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ ہمارا مسلمانوں کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ اسی طرح من حیث القوم، ایک قوم ہونے کی حیثیت سے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافروں کی، غیر مسلموں کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کیسے جمع کیا جائے؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے رسول، یہودی عیسائی جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے جمع کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، ہم ان کے طریقے پر نہیں بلائیں گے، ہم اذان کہیں گے، ہمارا طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت والا طریقہ ہے، ہم کافروں کی جو تہذیب ہے، ان کی جو عبادت ہے اس کو نہیں اپنائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کو دیکھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا غیروا ھذا الشیب، اس کے جو سر کے اور داڑھی کے بال ہیں ان کو رنگ لگا دو، وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ میں سے کتنے بھائیوں نے دیکھا یہودیوں کے جو بڑے بڑے پوپ ہیں اور جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہیں، وہ لوگ اپنی داڑھیوں کو سفید اور بڑی بھاری داڑیاں سینوں تک رکھی ہیں لیکن ان کو رنگ نہیں لگاتے، مہندی نہیں لگاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے ان کافروں کی مخالفت کرنی ہے، اپنی داڑھیوں کو رنگ لگاؤ، اور ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، واجتنبوا السواد، خالص اور پیور جو سیاہ رنگ ہے اس سے تم نے بچنا ہے، یعنی بالکل جو سیاہ رنگ ہے اس سے بچنا ہے۔ سیاہ رنگ کے اندر اگر کوئی اور رنگ اس کی ملاوٹ کر لو وہ تم نے کرنا ہے، اور یہودیوں کی تم نے مخالفت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع میں اپنے بالوں کو پیچھے کر لیتے تھے، کنگھی کر کے سارے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارق رأسہ، اپنے سر کی درمیان سے مانگ نکالنی شروع کر دی اور فرمایا خالف الیہود، یہودی پیچھے کو پار رکھتے، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کوئی جنازہ گزرتا اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، بعد میں جب آپ نے دیکھا یہودی بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی جنازوں کی تعظیم کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول بیٹھنا شروع ہو گئے۔ جب کوئی جنازہ جب تک دفن نہیں ہو جاتا تھا اللہ کے رسول بیٹھ جاتے تھے اور فرمایا خالف الیہود، یہ یہودیوں کا کام ہے جنازوں کو دیکھ کر کھڑے ہونا، تم نے کھڑے نہیں ہونا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، جب عورت اپنے ماہانہ ایام میں نماز ترک کرتی تھی، چھوڑتی تھی، تو یہودی اپنی عورتوں کے ہاتھوں سے نہ کھانا کھاتے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ ان سے مصافحہ کرتے، ان سے تمام معاملات ختم کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، عورتوں کے پاس یعنی ان کے ساتھ صحبت کے علاوہ تم ہر کام کرو، کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فرمایا ان کے ساتھ جو اپنا خاص معاملہ ہے اس کے علاوہ اپنے تمام معاملات کرو، فرمایا خالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے پہلے یہ دیکھتے تھے یہودیوں عیسائیوں کا یہ شعار تو نہیں ہے، یہ کام یہودی عیسائی تو نہیں کرتے۔ آپ نے اغیار کی جو تہذیب تھی، ان کا جو دین اور تمدن تھا، ان کو سرے سے ختم کر کے فرمایا مسلمان اپنا کلچر رکھتے ہیں، اپنا دین رکھتے ہیں، اپنی ریاست، اپنا وطن، اس کے اندر جو عبادات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں۔ ہم اپنے پاکستان ملک کے اندر دیکھیں، ہماری عدالتیں، ہمارے جو تھانے ہیں، ہماری جو کچہریاں ہیں، اسمبلیاں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اسکول، ہمارے گھر، ہمارے گلی محلے، کیا ہم ان میں ایک ایک چیز کا موازنہ کر کے دیکھیں کیا ہمارے جو معاملات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں؟ ہم نے غیروں کو، کافروں کو، ان کے جو فلمی ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ہم نے ان کو بطور آئیڈیل بنایا ہوا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے؟ ہمیں اس چیز کے اندر بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر تو ہمارے معاملات اللہ اور اس کے رسول اور ریاست مدینہ جو مدینہ منورہ طیبہ طابہ تھا، اگر ہمارے معاملات اس کے مطابق ہیں پھر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تہذیب کے مطابق ہیں، اور اگر ہمارے معاملات اس طرح نہیں ہیں تو ہمیں اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ قوم سے ہٹ کر پہلے ایک ایک فرد کو اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ جب ایک ایک مسلمان اپنے معاملات بہتر کرے گا قوم خود بخود بہتر ہو جائے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی نصیب فرمائے تو اس کو چاہیے وہ خود آزاد ہو کر بس اپنے آپ پر اکتفا نہ کر لے، بلکہ مسلمانوں کے جو علاقے ابھی تک مقبوض ہیں، کافروں کے قبضے میں ہیں یا مسلمانوں سے چھن چکے ہیں، ان کو واپس لینے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ چیزیں بھی مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ مدینہ میں تشریف لائے، آپ کے دل میں مکہ کی بڑی محبت تھی۔ اتنی محبت ہی صحابی فرماتے ہیں جب مکہ سے کوئی قافلہ آتا، کوئی آدمی آتا، کوئی شخص تشریف لاتا، اس سے پوچھتے بتاؤ مکہ کا کیا حال ہے، مکہ کے رہنے والوں کا کیا حال ہے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے۔ اس سے یہ بھی سمجھ لگتی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنی مٹی سے محبت کرنا یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان سے بھی بڑھ کر اپنے وطن سے محبت نہ کرے۔ اگر اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، وہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا سب سے پہلا بنایا ہوا کعبہ خانہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ اگر ایسی محبت کوئی بندہ اپنے وطن سے کرتا ہے، اپنے ملک سے کرتا ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو پھر کوشش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی، مکہ سے نکالنے کے مدینہ کے اندر آئے، 10 سال سے پہلے وہ علاقہ جہاں سے آپ کو رات کے اندھیروں میں نکلنا پڑا تھا، 10 سال نہیں گزرے تھے اللہ کے نبی فاتح بن کر اس مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آج تقریباً 1 صدی ہونے کو ہے، 70-80 سال کے قریب ہونے کو ہے، مسلمانوں سے جو علاقے چھینے گئے ہیں کیا مسلمان ان کو واپس کر سکیں؟ بلکہ اگر کوئی جد و جہد کرتا ہے، کوئی جہاد کی کوشش کرتا ہے، ان کو کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ کشمیر نہیں آزاد ہونا۔ ہم لوگ تو بوڑھے ہو گئے سنتے سنتے کہ ہم کشمیر کے جہاد کر رہے ہیں، کشمیر میں لڑائی کر رہے ہیں، یہ کوئی آزاد وجود نہیں ہونا، یہ تو کھاؤ لوگ ہیں، یہ تو پیٹ بھرنے والے لوگ، یعنی نہ تو جہاد کرنا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں جاتے ہیں اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں ان کو تانے کرنا، ان کو مذاق کرنا، ان کا استہزاء کرنا، ان کو اپنے مذاق کا نشانہ بنانا، یعنی نہ نیکی کرنی ہے اور نہ کسی کو کرنے دینی ہے۔ بھائی یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے جہاد کے اندر برابر ہیں، ایک وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور ایک وہ بندہ جو لڑ تو نہیں سکتا لیکن اپنے مال کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق تعاون کرتا ہے، یہ بندہ بھی اس کے درجے کے اندر برابر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ خود بھی جہاد میں نہ جائیں اور باتیں کر کر کے ہم اپنے اجر کو بھی ضائع کر لیں۔ اسی طرح جب کوئی قوم مقبوض ہو جائے، کسی کافروں کے علاقے میں کوئی ملک ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی بستی کافروں کے ظلم کے اندر پس رہی ہے، سب سے پہلا کام تو مسلمانوں کا یہ بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں اپنی جانوں کے ساتھ۔ اگر جانوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے تو دوسرا کام حق یہ بنتا ہے کہ ان کی مدد اپنے مالوں کے ساتھ کریں، ان کو مدد فراہم کرنا، ان کے پیچھے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا،
یا ایسا اسلحہ اس ملک کو مہیا کرنا جس کے ساتھ وہ لڑائی کر سکے۔ اگر مسلمان یہ طاقت بھی نہیں رکھتے کہ آپ لوگ نہ جانوں کے ساتھ جا کر جہاد کر سکتے ہیں نہ ان کو مال مہیا کر سکتے ہیں، تو کم از کم جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ اب دیکھیں کشمیر کا علاقہ، برما کا علاقہ کتنے مہینے بلکہ سال سے اوپر ہو گیا وہ کرفیو کے اندر مبتلا ہے۔ ہم لوگ خود جا کر جہاد نہیں کر سکتے، کیا ہم مال بھی مہیا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، ہم مال بھی اگر مہیا نہیں کر سکتے، ہمارا مال وہاں نہیں پہنچتا، تو ہم یہ بتائیں کہ ہم قوم ہونے کے لحاظ سے ان کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ کتنی مساجد ایسی وہاں قنوت ہوتی ہے، مسلمان جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ یعنی مسجدوں کے اندر قنوت کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ہمارے اندر یہ چیز تو موجود ہی نہیں ہے۔ ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی وہ کہاں دعا کرے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھی جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، مکہ کے اندر ابھی تک موجود تھے، اللہ کے نبی ایک مہینہ تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ فرمایا اللہم انجل ولید ابن الولید، اے اللہ ولید بن ولید اس کو نجات دے دے، اس کو مکہ سے نکال دے، وسلمۃ بن ہشام، اور سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، والمستضعفین بمکہ، اور جو مسلمان کمزور مکہ میں ابھی تک کافروں کے اندر رہتے ہیں، ان کے ظلم کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو نکال کر لے۔ اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے، فریادیں کرتے، رات کے اندر اٹھ اٹھ کر قنوت کرتے تھے اپنی نمازوں کے اندر، ان کو حصہ بنایا ہوا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ چند ایک مساجد کے علاوہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے حق کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس چیز کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ائمہ مساجد کو ایک ایک بندے کو مسلمانوں کے حق کے اندر دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر جو اگلا کام ہے وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی دے دے تو اس کا شکر کیسے کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو سال کے بعد جب بھی وہ دن آتا تو وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا یہ کس دن کا روزہ رکھتے؟ کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم نبی، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم یہودیوں کی بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے روزہ رکھیں۔ لیکن جب اگلا سال آیا، کہا تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 9 محرم کا شکرانے کے طور پر روزہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، الگ ملک دیا، نظریہ پاکستان کی بنا پر اللہ نے الگ ریاست عطا فرمائی، تو ہم کس طرح اس دن کو مناتے ہیں؟ ہماری عورتیں اپنے چہروں کے اوپر جھنڈے، ان کے نشانات لگا کر وہ پارکوں کے اندر بیٹھی ہیں، ویڈیوز بنا کر اینکر وہ میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز دے رہے ہیں۔ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ انڈین فلمیں اور جو دوسرے جو اغیار کے گانے اور موسیقی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا تھا، اس کو اپنے موٹر سائیکلوں پر، اپنے رکشوں پر، اپنی گاڑیوں کے شیشے کھول کر اونچی آواز میں ساؤنڈ لگا کر پورے ملک کے اندر یہ آزادی کا شکر منایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک وقت کے اندر کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ ہے آزادی کی ناقدری کرنا، اس کی ناشکری کرنا۔ اللہ نے فرمایا جب کسی قوم کو ہم آزادی عطا فرما دیتے ہیں وہ اس کی ناشکری اور ناقدری کرتی ہے۔ فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ ایسی قوم ہے جو غیروں کی تہذیب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے آزادیاں چھین لیتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا کوئی خیال، کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں شکرانے کے طور پر کل یہ دن آ رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو اس ملک کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين